ہمارے ساتھ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت موجود ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایسا استعفیٰ پھر سے آئے گا۔ ایک دفعہ پہلے تو آیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ، جب بشرا بی بی نے تلخ کلامی کر کے بے غیرت اور بے شرم جیسے الفاظ کا استعمال کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ نمبر 1، کل ان کی ملاقات ہے، شاید پھر یہ والا استعفیٰ بھی واپس لے لیں۔ بہت شکریہ۔ یہ جو استعفیٰ ہے یہ غیر متوقع نہیں ہے، اور پارٹی کی جو نفسیات ہیں، جو نبض ہیں، اور پارٹی میں جو گزشتہ 1 سال یا 1.25 سال سے ان کے سیکرٹری جنرل بننے کے بعد جو زوال شروع ہے، جو تقسیم شروع ہیں، اور پارٹی کے حالات دن بدن جو خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان چھڑانے کا یہی ایک آسان طریقہ ہے، کیونکہ کیسز بھی بنتے ہیں۔ جب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پی ٹی آئی میں ہوں گے، آپ پہ کیسز بھی بنیں گے، آپ کو جس طرح مجھ پہ بنے۔ آپ کو لگ رہا ہے راجہ صاحب نے جان چھڑائی ہے؟ میرا خیال ہے آسان راستہ ہے۔ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے ابھی بھی بڑے سے مخلص دوست ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ابھی بھی آپ کے ویل وشرز ہیں۔ ایک خبر تو میرے پاس بھی ہے، پہلے میں آپ کی سننا چاہ رہی ہوں۔ دیکھیے، میری جو ذمہ داران سے بات ہوئی اس حوالے سے تو مجھے یہ علم ہوا کہ جو نشستیں ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں یا مرحوم جو گورنر صاحب تھے ان کے وفات ہونے کے نتیجے میں حماد اظہر صاحب کے والد صاحب، وہ اس پہ جو ہے امیدواروں کی خواہش یہ تھی کہ ہم الیکشن لڑیں، اور یوں اس حوالے سے جو ہیں خان صاحب یا جو ان کے خاندان کا شاید یہ ایک نقطہ نظر تھا کہ اس پہ الیکشن نہ لڑا جائے، تو اس کو جو ہے انہوں نے خان صاحب کو پیغام رسانی یہ کی علی بخاری صاحب کے ذریعے کہ پولیٹیکل کمیٹی کی خواہش ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس کا فیصلہ ریویو کیا جائے اور ہم پہ چھوڑ دیا جائے۔ علی بخاری صاحب جب باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ خان نے کہا کہ یہ میں پولیٹیکل کمیٹی کو ریفر کرتا ہوں، جبکہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں ان کی کوئی خواہش اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان کو یہ کہا گیا کہ خان کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ وہاں پہ ووٹنگ ہوئی، اس کے لیے بھی پوری کمپین ہوئی، کنونسنگ ہوئی۔ 12/9 جو ووٹنگ کروائی گئی ہے اندر سیاسی اجلاس کے اندر، اس میں 12 اس حق میں تھے کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں، یہ ضروری ہے، اور 9 ایسے تھے جو اس کو اپوز کر رہے تھے۔ 2 گروپ تھے اس پولیٹیکل کمیٹی میں، 12/9۔ مگر مروت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگینکلی عمران خان کا یہ فیصلہ یا آئیڈیا نہیں تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی، سیاسی کمیٹی فیصلہ کر لے، ان کو کہا گیا تھا، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میرا خیال ہے یہ سالیسٹ کیا گیا، انہوں نے پھر کہا کہ چلیں آپ چاہتے ہیں تو کر لیں۔ جب انہوں نے چلیں جس طرح بھی ہوا، چاہے آرگینک تھا یا سولیسٹ کیا گیا، اگر انہوں نے کہہ دیا اور سیاسی جماعت نے 12/9 کے طرز پہ فیصلہ کر لیا پولیٹیکل کمیٹی نے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آج کیوں ان کو علیمہ خانم سے میں نے ایک تو علیمہ خانم محترمہ کے حوالے سے میں نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میرا چونکہ اپنے ذاتی مسئلے رہے۔ آپ ذاتی مسئلوں پہ نہ تبصرہ کریں نا، میں تو پوچھ نہیں رہی، میں تو اس بات کے اوپر پوچھ رہی ہوں کہ آج سیکرٹری جنرل نے دوسری بار استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ یہ جھڑپ واٹس ایپ گروپ پہ بھی ہوئی ہے، اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ سنائی گئی ہے کہ آپ نے ووٹنگ کرائی کیوں، جب خان کہہ چکا تھا ضمنی انتخابات کا۔ گو کہ سر خبر تو یہی تھی کہ پولیٹیکل کمیٹی شیخ وقاص اکرم ہمارے پاس جمعرات کو آ کے بتا کر گئے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ضمنی انتخابات کا حصہ لیں گے۔ ویسے ہی معمولی بات ہے، ڈانٹ ڈپٹ تو ویسی ہی ہماری پارٹی میں ذرا تھوڑا سا ایک کلچر ہے، لیکن اگر آپ نے پارٹی میں سیکرٹری جنرل رہنا ہے تو یہ بات وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور پھر اس طرح پبلکلی آپ نے شیئر بھی کر دیا اور بتا بھی دیا کہ کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ جو مسئلے مسائل پیدا ہوئے وہ یہ تھے کہ ان کے رویے کے تھے۔ میرے ساتھ ہمارے بحیثیت وکیل ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ جس دن سیکرٹری جنرل بنے اسی دن اور اس کے اگلے دن انہوں نے میرے خلاف بیانات داغے، اور اس کے بعد جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی کے اندر شاید ہی جو ہیں کسی کے ساتھ ان کے مراسم اچھے رہے، کیونکہ مزاج کے میری طرح وہ بھی تیز ہیں۔ سر وہ کہتے ہیں میں فکری اور معاشی دیانت پر سمجھوتا نہیں کروں گا، تو یعنی فکری دیانت پر سمجھوتے کا ادھر معاملہ ہے۔ معاشی دیانت پر میں سمجھنے سے قاصر ہوں، وہ تو بلا معاوضہ کہہ رہے ہیں میں اپنے سروسز جو ہیں وکالت کے وہ فراہم کروں گا، دیتا رہوں گا، مگر فکری دیانت کے اوپر انہیں سمجھوتا کیوں کرنا پڑا؟ آپ کی میری خبر تو ایک ہی ابھی کہ ضمنی انتخابات کے اوپر ذرا سا الجھیں اندر سے اور علیمہ خانم ناراض ہوئی ہیں۔ دوسرا ایک اور بھی خبر ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے بھی ایک اندر سے مسائل، 3 جھگڑے چل رہے ہیں
کہ ادھر آپ کا پنجاب کا خواجہ شیراز عامر ڈوگر صاحب خواہاں ہیں کہ ان کو ملا جائے، ادھر کے پی کے میں اسد کیسر اور آپ کے جنید اکبر وغیرہ خواہاں ہیں، پھر آپ کا علیمہ خان اس لیے بھی دکھی ہیں کہ کیوں نہیں احتجاج ہو رہا. 5 اگست والا بھی اتنا نمایاں نہیں ہوا، انہوں نے کہا کس نے کہا لوکیشن چینج کرو. پھر 14 اگست کو جو جشن احتجاج کو جشن بنا دیا گیا اس پہ بھی ناراض ہوئی ہیں. یہ جو اپوزیشن لیڈر کی بات کی نا، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اعلان بھی انہوں نے جلدی میں کر دیا کہ جی راجہ صاحب نے آ کے بتایا تھا. اچھکزئی صاحب ہی ہوں گے، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی اور جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کا ایک ریئیکشن آیا، کیونکہ پارلیمانی کمیٹی کو ویسے ہی بڑا بے توقیر رکھا ہوا ہے پارٹی نے، کوئی مشاورت میں ان کو انوالو بھی نہیں کرتے. یعنی اس پارلیمانی کمیٹی کا آپ نے اپوزیشن لیڈر چننا ہے، کسی سے پوچھنا نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو نام آپ نے لیے، یقیناً ان کی دلچسپی ہوگی، ان کا حق بھی بنتا ہے، کیونکہ جس پارٹی سے آپ ہیں اس پارٹی میں، اور بے شک اگر یہ اس طرح کر لیتے اچھکزئی صاحب کے نام پہ شاید کوئی معترض نہ ہوتا، لیکن آپ اعتماد میں تو لیتے نا. اس سے بھی ذرا تھوڑے بہت ایشوز ہوئے، بالخصوص عامر ڈوگر صاحب کے. عامر ڈوگر صاحب شاید شدید خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اپوزیشن لیڈر بنے. ہمارے ساتھ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت موجود ہیں. شیر افضل مروت صاحب، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا ایسا استعفیٰ پھر سے آئے گا. ایک دفعہ پہلے تو آیا تھا بشرا بی بی کے ساتھ، جب بشرا بی بی نے تلخ کلامی کر کے بغیرت اور بے شرم جیسے الفاظ کا استعمال کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے استعفیٰ واپس لے لیا. نمبر 1، کل ان کی ملاقات ہے، شاید پھر یہ والا استعفیٰ بھی واپس لے لیں. بہت شکریہ. یہ جو استعفیٰ ہے یہ غیر متوقع نہیں ہے، اور پارٹی کی جو نفسیات ہیں، جو نبض ہیں، اور پارٹی میں جو گزشتہ 1 سال یا 1.25 سال سے ان کے سیکرٹری جنرل بننے کے بعد جو زوال شروع ہے، جو تقسیم شروع ہے، اور پارٹی کے حالات دن بدن جو خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جان چھڑانے کا یہی ایک آسان طریقہ ہے. کیونکہ کیسز بھی بنتے ہیں، جب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پی ٹی آئی میں ہوں گے، آپ پہ کیسز بھی بنیں گے، آپ کو جس طرح مجھ پہ بنے. آپ کو لگ رہا ہے راجہ صاحب نے جان چھڑائی ہے؟ میرا خیال ہے آسان راستہ ہے. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے ابھی بھی بڑے سے مخلص دوست ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ابھی بھی آپ کے ویل وشرز ہیں. ایک خبر تو میرے پاس بھی ہے، پہلے میں آپ کی سننا چاہ رہی ہوں. دیکھیے، میری جو ذمہ داران سے بات ہوئی اس حوالے سے تو مجھے یہ علم ہوا کہ جو نشستیں ڈسکوالیفیکیشن کے نتیجے میں، یا مرحوم جو گورنر صاحب تھے ان کے وفات ہونے کے نتیجے میں، حماد خالی اظہر صاحب کے والد صاحب، وہ اس پہ جو ہیں امیدواروں کی خواہش یہ تھی کہ ہم الیکشن لڑیں. اور یوں اس حوالے سے جو ہیں خان صاحب یا جو ان کے خاندان کا شاید یہ ایک نقطہ نظر تھا کہ اس پہ الیکشن نہ لڑا جائے. تو اس کو جو ہے انہوں نے خان صاحب کو پیغام رسانی یہ کی علی بخاری صاحب کے ذریعے کہ